السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبینہ، کہ بیان کرے، لکم، تمہارے لیے، ویہدیکم، اور ہدایت کرے تمہیں، سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں کی جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، ویتوب، اور وہ متوجہ ہو، علیکم، تم پر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے احکام اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ تم کو حلال و حرام کا پتہ چل جائے اور پہلے لوگوں کے عمدہ طریقوں کی ہدایت ہو جائے۔ پہلے لوگوں سے مراد انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے نیک لوگ ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے احکام کو تمہارے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کر دے تاکہ تمہیں ان کو سمجھنے میں کوئی الجھن نہ ہو۔ ارشاد ربانی ہے، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، سورۃ الحدید میں، بلا شبہ ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اور فرمایا، اکذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، سورۃ آل عمران میں، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، سورۃ الکہف میں، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، بالکل سیدھی، تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ آیت نمبر 27۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرید، ارادہ کرتا ہے، ان یتوب، یہ کہ وہ توجہ کرے، علیکم، تم پر، ویرید، اور ارادہ کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو یتبعون، پیروی کرتے ہیں، الشہوات، خواہشات کی، ان، یہ کہ تمیلو، تم حق سے پھر جاؤ، میلن، پھر جانا، عظیمہ، بہت زیادہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان فسق و فساد کے بجائے پاکیزگی اپنائے، لیکن خواہشات نفس کی اتباع کرنے والے زناکار یہود و نصارہ اور دین کی راہ سے ہٹ جانے والے چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی انہی کی طرح دنیاوی لذتوں
اور خواہشات میں ڈوب جائیں۔ لہٰذا تم شہوت پرستوں، یہود و نصارہ، مجوسی اور کمیونسٹ کے کہنے میں نہ آ جاؤ، جو حرام رشتوں سے بھی نکاح جائز سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو سرے سے نکاح کا طریقہ ہی ختم کر چکے ہیں اور بغیر نکاح کے کئی سال تک ازدواجی زندگی یعنی تعلقات قائم کیے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ ممالک تو قوم لوط کے عمل کو قانوناً جائز کر چکے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 28۔ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یخفف، یہ کہ آسانی فرمائے، عنکم تم سے، وخلق الانسان، اور پیدا کیا گیا ہے انسان، ضعیفہ، بہت کمزور۔ یرید ان یتوب علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تم پر سختیاں نہیں کرنا چاہتا۔ لونڈی سے نکاح کی اجازت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے، اس نے دین کو سخت نہیں بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، الحج میں، سورۃ الحج میں، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اور فرمایا، عالمہ اللہ تحصوہ وتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، عالمہ ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر من۔ المزمل میں، اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، تو قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو۔ اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے، بس اس میں سے جو میسر ہو پڑھو۔ اور فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورۃ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہیں تھی، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ آیت نمبر 29۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، الا مگر ان یہ کہ
तकूना हो तिजारतन तिजारत अंतराज़िम मिनकुम तुम्हारी बाहमी रजामंदी से, वला तक्तुलू और ना तुम कत्ल करो, अनफुसाकुम अपने नफ्सों को, इन्ना बिलाशुबा इन्नल्लाहा बिलाशुबा अल्लाह ताला काना है, बिकुम तुम्हारे साथ, रहीमा नहायत रहम करने वाला। आयत नंबर 30। वमन यफ़अल और जो कोई करेगा, ज़ालिका ये काम, उद्वानन ज्यादती से, व जुल्मन और जुल्म से, फसौफा तो अन करीब, नुस्लीही हम दाखिल करेंगे उसे, नारा आग में, वकाना और है, ज़ालिका ये, अल्लाही अल्लाह ताला पर, यसीरा नहायत आसान। अल्लाह ताला ने मोमिनों से खिताब करके फरमाया, ए ईमान वालो, तुम लोग एक दूसरे का माल चोरी, धोखाधड़ी, जुआ, सूद और दीगर हराम तरीकों से ना खाया करो। हाँ, जो माल तुम्हें आपस की रजामंदी से तिजारत के जरिए मिले वो हलाल है, और ए मुसलमानों, तुम लोग ना खुदकुशी करो और ना एक दूसरे को नाहक कत्ल करो, क्योंकि जो कोई किसी मुसलमान को जानबूझकर नाहक कत्ल कर देगा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल देगा, और अल्लाह ताला के लिए ऐसा करना बहुत आसान है। ला ताकुलू अमवालाकुम बैनकुम बिल बातिल, कमाई के जितने नाजायज तरीके हैं सब बिल बातिल में आ जाते हैं, हत्ता कि हिला साजी के साथ किसी का माल खाना भी हराम है, और अपने माल को गलत तरीके से खर्च करना भी उसमें दाखिल है। सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है, अलबत्ता इन दोनों के दरमियान कुछ उमूर मुश्तबा हैं। जिसने इस काम को छोड़ दिया जिसमें गुनाह का शुबा है, तो वो उस काम को ज्यादा छोड़ने वाला होगा। जिसका हराम होना वाज़े है और जिसने इस काम में जुर्रत की जिसमें गुनाह का शुबा है, तो करीब है कि वो इस काम में जा पड़े जिसका हराम होना वाज़े है। गुनाह अल्लाह ताला की चरागाह है। जो शख्स चरागाह के इर्द गिर्द रेवड़ चराता है, मुमकिन है कि वो चरागाह में भी जा पड़े। कुत्ते, बिल्ली, शराब, मुर्दार, सूर और दीगर हराम चीज़ों की खरीदो फरोख्त और उनकी कीमत खाना भी हराम है। अबू जुबैर कहते हैं कि मैंने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से कुत्ते और बिल्ली की कीमत लेने के मुतालिक सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ज़ज्र तौबीख फरमाई है। सैयदना अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत, जानिया की मजदूरी और काहिन की उजरत से मना फरमाया है। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, सुअर और बुतों की खरीदो फरोख्त को हराम करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्दार की चर्बी के मुतालिक आप क्या फरमाते हैं? हम उसे कश्तियों पर लगाते हैं, चमड़ों पर इससे तेल का काम लेते हैं और लोग इससे चिराग भी जलाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी हराम है। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک ہی کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ لوگ نامراد ہو گئے اور نقصان میں رہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ اللہ ان تکون تجارتن ان تراضٍ منکم، یعنی وہ تجارت اور لین دین مثلاً صنعت و حرفت وغیرہ کہ جس میں حقیقی باہمی رضامندی ہو، اس کے ذریعے کماؤ اور کھاؤ۔ آپس کی رضامندی میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شرع کے خلاف نہ ہو، کیونکہ وہ حقیقی رضامندی ہوتی ہی نہیں، مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے۔ مثلا رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہے مگر حقیقی نہیں، کیونکہ ایک فریق دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جوئے اور لاٹری کا معاملہ ہے، چونکہ دونوں فریق نفع کی موہوم امید کے فریب میں آ کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس فریب کو حقیقی رضامندی نہیں کہا جا سکتا۔ رضامندی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جب تک بیچنے والا اور خریدنے والا اس مجلس بیع سے الگ نہ ہوں، اس وقت تک دونوں کو ایک دوسرے کی بیع رد کرنے کا حق حاصل ہے۔ خیار مجلس آپس کی رضامندی کی تکمیل ہی کے لیے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ہر ایک کو بیع فسخ کرنے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، سوائے اس تجارت کے جس میں یہ اختیار باقی رکھا جائے۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والے اور خریدنے والے کو تجارت کے کالعدم کرنے کا اختیار اس وقت تک ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور اپنی چیز کی اچھائی و برائی صحیح صحیح بیان کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جائے گی، اور اگر وہ جھوٹ بولے اور عیب چھپائیں تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت سلب کر لی جائے گی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اس آیت کے 3 معنی ہو سکتے ہیں اور تینوں مراد ہیں۔ پہلا یہ کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہمی رضامندی کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو اس کا نتیجہ آپس میں قتل و غارت ہوگا، لہٰذا یہ کام مت کرو۔ دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، کیونکہ یہ حقیقت میں اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ خودکشی مت کرو۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات سلاسل کے سال بھیجا تو میں ایک ایسی رات میں جنبی ہو گیا جو شدید سخت سردی کی تھی، اور مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا، لہٰذا میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی۔
اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو تم نے اپنے ساتھیوں کو حالت جنابت میں نماز پڑھا دی۔ تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شدید سرد رات میں احتلام ہوا تھا، سو خدشہ تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا، اور اس موقع پر مجھے یہ ارشاد باری تعالیٰ یاد آیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ نہ فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو قتل کر لیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔